بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال عليه السلام الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا أحل له. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام میری ماں بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دو زندگیاں عطا فرمائی ہیں. ہر انسان کے لیے دو زندگیاں مقدر ہیں. یہ دونوں زندگیاں ہر انسان نے گزارنی ہیں. ان میں سے ایک زندگی وہ ہے جو مرنے سے پہلے انسان گزارتا ہے، اور ایک زندگی وہ ہے جو موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد گزارتا ہے. وہ زندگی جو مرنے سے پہلے ہے وہ بہت مختصر ہے. وہ زندگی جو مرنے سے پہلے ہے وہ بہت مختصر ہے، عارضی ہے. یوں سمجھیں گویا پانی کا بلبلہ ہے، اور لگتی بہت لمبی ہے لیکن حقیقت میں بہت مختصر ہے. اور اس کی خوشیاں بھی مختصر، اس کے غم بھی مختصر، اس کی بیماریاں بھی مختصر، اس کی صحت اور جوانی بھی مختصر، اس کے دکھ اور غم بھی مختصر، اس کی خوشیاں وہ بھی مختصر. بہت تھوڑی زندگی ہے، بہت عارضی زندگی ہے، بہت جلد ختم ہونے والی زندگی ہے. اور ایک زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. جب انسان موت کا پیالہ پی لیتا ہے، موت کا ذائقہ چکھ لیتا ہے، تو نظر تو یہ آتا ہے کہ اب یہ ختم ہو گیا، اب یہ بیکار ہو گیا، ابھی یہ مردہ لاش ہے، اب اس کو نہ درد ہوگا اور نہ اس کو کسی چیز کا مزہ آئے گا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے زیادہ سچے ہیں، انہوں نے ہمیں اس بات کی خبر دی ہے کہ انسان مرنے کے بعد مر نہیں جاتا بلکہ ایک اگلے جہان میں منتقل ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے ہمارے یہاں کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا. انتقال کیا مطلب؟ پہلے ادھر رہتا تھا اب وہاں شفٹ ہو گیا ہے. قبر ایک زندگی ہے، حشر ایک زندگی ہے، پھر آگے جنت ہے، جہنم ہے. یہ ایک بہت لمبی طویل زندگی ہے. دنیا کی زندگی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کی زندگی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. جیسے انسان کا بچپنا انسان کو بہت مختصر سا نظر آتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ بچپنا تو ہے ہی چند دن کا، اصل زندگی تو ہے ہی بڑا ہونے کے بعد، ٹینشن بھی بڑے ہونے کے بعد، مزے بھی بڑا ہونے کے بعد. بالکل اسی طرح اس سے کہیں زیادہ دنیا کی زندگی مختصر اور
دنیا کی زندگی غیر معتبر اور دنیا کی زندگی بے ثبات ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ حقیقی زندگی ہے، بہت لمبی زندگی ہے۔ ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں وہ اس دنیا میں رہنے نہیں آئے، اس دنیا کو اوڑھنے بچھونے نہیں آئے، اس دنیا کے مزے لینے نہیں آئے، اس دنیا کی لذتیں حاصل کرنے نہیں آئے، بلکہ ہم اس دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ زندگی اصل وہی ہے جو ابھی ہماری آئی نہیں ہے، آنے والی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کل ما ہوا آت قریب، ہر وہ بات جو آنے والی ہو اسے دور نہ سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تو سمجھتے ہو کہ آخرت بہت دور ہے، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ آخرت دور نہیں، آخرت قریب ہے۔ ازفت الآزفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، قیامت کا دن دور نہیں ہے، قیامت کی گھڑی دور نہیں ہے، وہ قیامت کا زلزلہ دور نہیں ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے نا تو ہمارے نبی کا ارشاد ہے جس کی موت آ گئی نا اس کی قیامت آ گئی، جس کو موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی۔ جاتے جاتے گھر جاتے جاتے بائک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور روح پرواز کر گئی، قیامت شروع ہو گئی۔ بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہو گیا اور روح پرواز کر گئی، قیامت شروع ہو گئی، حساب کتاب شروع ہو گیا۔ من مات فقط قامت قیامتہ، جس کی موت آ گئی اس کی قیامت شروع ہو گئی، اس کا حساب کتاب شروع ہو گیا۔ جو کچھ اس نے دنیا میں کیا تھا کھرا یا کھوٹا، اس کا حساب، اس کی جزا، اس کی سزا شروع ہو گئی۔ تو وہ زندگی اصل ہے، یہ زندگی اس کا سایہ ہے، یہ زندگی اس کا عکس ہے، یہ زندگی خواب ہے، یہ زندگی عارضی ہے، یہ زندگی وقتی ہے۔ آج ہم سارے لوگوں نے، مردوں نے، عورتوں نے، مسلمانوں نے، غیر مسلموں نے اس دنیا کی زندگی کو ہی اصل زندگی قرار دے دیا ہے۔ اس لیے صبح سے لے کے شام تک مرد عورتیں سب اس دنیا کی مختصر زندگی کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ دکانیں چلا رہے ہیں، کاروبار چلا رہے ہیں، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بڑے بڑے گھر بنا رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں خرید رہے ہیں۔ اگر ٹینشن بھی ہے، فکر بھی ہے اور غم بھی ہے، پریشانی بھی ہے تو اس زندگی کی ہے۔ آخرت کی کوئی ٹینشن ہی نہیں، آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں، آخرت کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہی نہیں، اس لیے کہ آخرت کا یقین ہی نہیں ہے۔ جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے نبی ہیں، ہم سب کے آقا ہیں، ہم سب کے لیے نمونہ ہیں، ہم سب کے مقتدی ہیں، ہم سب کے رہبر اور رہنما ہیں، اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمارے نبی کی زندگی کا پل پل آخرت کی فکر میں تھا۔ آپ کو دنیا کی کبھی فکر ہی نہیں ہوئی، دنیا کی کبھی پریشانی ہی نہیں ہوئی۔ ہمیشہ اگر آپ پریشان ہوئے تو آخرت کے لیے پریشان ہوئے، ہمیشہ آپ نے دنیا کے دکھوں کو اگنور کیا اور آپ نے اس سے لاپرواہی برتی، اور آپ نے دنیا کے دکھوں میں جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان کو تسلیاں دیں اور آخرت کی بشارتیں دیں۔ حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، یہ ایک فیملی ہے۔ حضرت یاسر، حضرت سمیہ یہ خاوند بیوی ہیں، ان کا بیٹا حضرت عمار ہے۔ اب یہ پوری فیملی ہے، اس پوری فیملی کو مکے کے قریش ستاتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اور اتنا مارتے تھے کہ دیکھنے والوں کو ترس آ جاتا تھا۔ ان کو زنجیروں میں باندھ دیتے تھے، ان کو لوہے کی زرہ پہنا کے دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے، اور کوڑوں سے ان کی پٹائی کرتے تھے، بوڑھا آدمی اس کی کوڑوں سے پٹائی ہو رہی ہے، بوڑھی عورت اس کی کوڑوں سے پٹائی ہو رہی ہے، نوجوان لڑکا اس کی کوڑوں سے پٹائی ہو رہی ہے، مارتے رہتے جب یہ پوری فیملی ان کی زنجیروں میں بندھی ہوئی اور دھوپ میں کھڑی ہوئی، اور ان کی طرف سے پیش آنے والی پریشانیوں اور ان کی طرف سے پیش آنے والے عذاب کو بھگت رہی ہوتی تھی، اور سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم بے بسی کے عالم میں کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ اسلام کا ابتدائی دور تھا، آپ کے پاس کوئی لشکر بھی نہیں تھا کہ جس کو مکے والوں پہ چڑھا لیتے اور ان مظلوم قیدیوں کو چھڑا لیتے۔ آپ اکیلے تھے، بے بسی کا عالم تھا۔ آپ علیہ السلام اپنے ان چاہنے والوں، ان مظلوم چاہنے والوں کے پاس سے گزرتے تو آپ علیہ السلام اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے، بس آپ ان کے پاس سے گزرتے اور فرماتے صبرن آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کر لو، میرا وعدہ ہے میں تمہیں اللہ سے جنت دلواؤں گا، جنت دلواؤں گا، اس میں صبر کر لو، اس میں صبر کر لو، اس لیے کہ یہ تکلیف گزر جائے گی۔ اور یہی ہوا کہ یوں ہی تکلیفیں سہتے سہتے حضرت یاسر بھی چل بسے، اور حضرت سمیہ تو ابو جہل کے برچھے کی تاب نہ لا کر اور اسی زخم کی تاب نہ لا کر وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضرت عمار پھر آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی بنے، اور ہمارے نبی کے ساتھ تمام غزوات میں انہوں نے شرکت کی۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے دکھی لوگوں کو تسلی دے دیا کرتے تھے اور ان کو یہ سمجھا دیا کرتے تھے کہ دنیا کے دکھوں سے پریشان نہیں ہونا، دنیا کے دکھ تو عارضی ہیں، ختم ہو جانے والے ہیں۔ آج ہر ایک کو دنیا کے دکھوں نے ہی پگھلایا ہوا ہے، ہر ایک کو دنیا کے دکھوں نے ہی پریشان کیا ہوا ہے۔ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، عجیب بات ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں دنیا کے دکھوں سے پریشان ہو کر، دنیا کی بھوک سے پریشان ہو کر، دنیا کے فاقوں سے دل برداشت ہو کر، اور دنیا کی مہنگائی سے پریشان ہو کے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا سے اگر ہم اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں تو دنیا کے دکھوں سے نجات پا کے ہم ختم ہو جائیں گے۔ نہیں میری ماں بہنوں، مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے۔ اگر ہم نے دنیا کے دکھوں سے پریشان ہو کر خودکشی کا راستہ اپنایا تو مرنے کے بعد تو اس سے زیادہ پریشانی ہے۔ اور ایک بزرگ تھے حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالم پوری نور اللہ مرقدہ، وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ ابھی تو اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے۔ لوگ جب پریشان ہوتے ہیں کہتے ہیں کوئی بات نہیں مر جائیں گے، اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ یہاں سے بھاگ کے تو آخرت میں چلے گئے، آخرت سے بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ جب جہنم کے فرشتے گھیر لیں گے اور جہنم کے فرشتے پکڑ دھکڑ کر جہنم میں پھینکیں گے تو وہاں سے تو کوئی بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی۔ میری ماں بہنوں، دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، مختصر ہے، نہ اس کے دکھوں سے پریشان ہونا چاہیے، نہ اس کی خوشیوں سے اترانا چاہیے، نہ اس کے دکھوں سے مایوس ہونا چاہیے، اور نہ اس کی خوشیوں سے مغرور ہونا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھے، آخرت کی فکر کرے، اللہ کو راضی کرے، اپنے آپ کو برائی سے بچاتا رہے، ہر قدم پر یہ سوچے کہ اس سے میری آخرت بن رہی ہے یا بگڑ رہی ہے۔ جیسے دنیا والے اپنے ہر کام پر، اپنے ہر معاملے پر یہ سوچتے ہیں کہ اس سے دنیا میں نفع ہوگا کہ نہیں ہوگا، بھئی مجھے کیا ملے گا، بھئی میرا کیا اس میں حصہ ہوگا، میرا اس میں کیا حصہ ہوگا، ہر بات میں یہ سوچتے ہیں کہ میرا اس میں کیا حصہ ہوگا۔ اسی طرح مومن اور مومنہ اس کو ہر وقت یہ فکر دامن گیر ہوتی ہے کہ میرا مرنے کے بعد کیا بنے گا، اگر میری آج موت آ گئی میرا کیا بنے گا، قبر میں کیا بنے گا، قیامت میں پیشی ہوگی، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، وہاں کیا بنے گا، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں نے تو ایسے سجدے بھی نہیں کیے، ایسے رکوع بھی نہیں کیے، ایسی محبت بھری نمازیں بھی نہیں پڑھی، اللہ کو راضی بھی نہیں کیا، رات کے آنسو بھی نہیں بہائے، اللہ کو یاد بھی نہیں کیا، اللہ سے محبت بھی نہیں کی، اللہ کے نبی سے محبت بھی نہیں کی، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ یہ فکر ہمیں کھائے جائے، یہ فکر ہمیں پریشان کیے جائے، یہ پریشانی ہمیں پریشان کیے جائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کے جلیل القدر اور رازدار صحابی ہیں۔ ہمارے نبی نے اپنے دل کے راز کسی سے شیئر نہیں کیے،
سوائے دنیا میں دو شخصوں کے، ایک حضرت اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جو آپ کی سب سے پیاری بیٹی لخت جگر تھی، ان سے آپ اپنے دل کے راز شیئر کیا کرتے تھے، اور دوسرا اپنے دل کے راز ہمیشہ آپ نے حضرت حذیفہ سے شیئر کیے۔ حضرت حذیفہ پیٹ کے بڑے پکے تھے، کبھی بھی اپنے نبی کے راز سے انہوں نے فاش نہیں کیا، اتنے ہمارے نبی کے معتمد تھے، اتنا ہمارے نبی کا ان پہ اعتماد تھا۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو رو رہے تھے، انتقال کا وقت آیا تو رو رہے تھے، بیوی نے تو بیوی بھی رونے لگ گئی، تو بیوی سے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ کہ جس وجہ سے آپ رو رہے ہیں اس وجہ سے میں بھی رو رہی ہوں، آپ کا رونا دیکھ کے مجھے بھی رونا آ رہا ہے۔ فرمانے لگے میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک کو دوزخ پر سے گزرنا ہے، مجھے اس بات کا ڈر لگ رہا ہے کہ جب دوزخ سے مجھے گزرنا ہوگا پتہ نہیں میں گزر کے جنت میں جا سکوں گا یا وہیں دوزخ میں گر جاؤں گا۔ یہ ایک مومن ایک مومنہ کی فکر ہے، یہ ایک مومن اور مومنہ کی سوچ ہے کہ میرا آخرت میں کیا بنے گا، آخرت میں کیا بنے گا۔ اسی آیت کو پڑھ کے ایک دفعہ اماں عائشہ ہو رہی تھی، حضرت اماں عائشہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنی خالہ سے، جو کہ خالہ تھی اماں عائشہ ان کی خالہ تھی، وہ اسماء کے بیٹے تھے، اپنی خالہ سے ملنے آئے تو نماز پڑھ رہی ہیں اور قرآن پاک پڑھ رہی ہیں، اور قرآن پاک کی ایک آیت کو دہرا رہی ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک کو دوزخ پر سے گزرنا ہے، اور یہ اللہ پاک کی طرف سے طے شدہ فیصلہ ہے، یہ بدل نہیں سکتا ہے۔ یہ آیت پڑھ رہی ہیں اور رو رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا پتہ نہیں کتنی دیر لگے گی، وہ چلے گئے بازار، اپنے سارے کام نمٹا لیے، جب کام نمٹا کے واپس آئے تو اماں عائشہ اسی طرح مصلی پہ اسی آیت کو پڑھ کے روتی ہیں۔ ایک مومن ایک مومنہ کی فکر کیا ہونی چاہیے؟ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد کیسے ہو، ہائے اب کبھی اس سے دعا کبھی اس سے دعا، کبھی اس سے دم کبھی اس سے دم۔ مومن مومنہ کی یہ فکر نہیں ہے، مومن مومنہ کی یہ فکر نہیں ہے کہ میری بیماریاں دور ہو جائیں، میری پریشانیاں دور ہو جائیں، میرا گھر عالی شان بن جائے، میرے خاوند کو جو روزگار ہے اس سے دگنا تگنا چگنا اور 10 گنا زیادہ روزگار بن جائے۔ یہ ایک مومن مومنہ کی فکر نہیں ہے۔ مومن مومنہ کی فکر یہ ہے کہ موت کے وقت کیا بنے گا، قبر میں کیا بنے گا، حشر میں کیا بنے گا، آخرت میں کیا بنے گا، اس لیے کہ اصل زندگی وہ ہے، اصل زندگی وہ ہے، اصل زندگی وہ ہے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام کے چہرے انور پہ نظر ڈالی تو آپ کی کن پٹیوں میں ان کو کچھ سفید بال نظر آئے، کچھ سفید بال نظر آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے نبی کی مبارک کن پٹیوں میں کچھ سفید بال نظر آئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے بڑی حیرت سے کہا رسول اللہ آپ تو بوڑھے ہو گئے، اور شک یا رسول اللہ آپ تو بہت جلدی بوڑھے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، شیبتنی ہود و اخواتها، ابو بکر میں یوں ہی بوڑھا نہیں ہوا، مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے جس میں اللہ قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں، جس میں اللہ قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں نا، مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ
ما أحضرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مفسرین کہتے ہیں ان اخوف آیت فی القرآن، قرآن پاک میں سب سے زیادہ خوفناک اور ڈراؤنی جو آیت ہے نا وہ یہ ہے فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جس نے رتی کے برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کے سامنے لائی جائے گی اور جس نے رتی کے برابر بھی برائی کی ہوگی اس کے سامنے لائی جائے گی. یہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ ڈراؤنی آیت ہے. انسان زندگی میں بہت گناہ کرتا ہے اور وہ گناہ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا. چلتے چلتے نگاہ پڑ گئی دل مائل ہوا لیکن آگے چل دیے اور بولتے بولتے کوئی زبان سے بول دیا اہل مجلس میں کسی کا دل زخمی کر دیا دکھا دیا اور دل آزاری کر لی اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے کسی کی دل آزاری کی لیکن دل آزاری کی. زندگی میں ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں کام ہو جاتے ہیں انسان کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے خلوتوں میں کیے ہوئے تمہاری تنہائیوں میں کیے ہوئے اور محفلوں میں کیے ہوئے شریعام کیے ہوئے نگاہوں سے کیے ہوئے زبانوں سے کیے ہوئے کانوں سے سنے ہوئے ہاتھوں سے کیے ہوئے پاؤں سے کیے ہوئے دل دماغ میں پکائے ہوئے اور سوچے ہوئے سب گناہوں کو قیامت کے دن سامنے لایا جائے گا. سب سامنے لایا جائے گا. کیا بنے گا کیا حال ہوگا. ایک مومنہ کی یہ سوچ ہے کیا بنے گا آخرت میں کیا بنے گا. ہائے میں نے موت کی تیاری نہیں کی پتہ نہیں فرشتے جنت کے فرشتے میری روح کو لینے آئیں گے پتہ نہیں جہنم کے فرشتے لینے آئیں گے پتہ نہیں جنت کے فرشتے لینے آئیں گے. کیا بنے گا. قبر میں رکھی جاؤں گی قبر میں رکھا جاؤں گا کیا بنے گا. آج تو بجلی چلی جائے تو میرا دم گھٹنے لگ جاتا ہے بجلی چلی جائے تو دل گھبرانے لگ جاتا ہے اور گھر میں کوئی مرد بھی نہ ہو اور بجلی بھی چلی جائے اندھیرا مچ جائے گھٹن ہو جائے تو ایک دم بیویاں اپنے خاوندوں کو کان ملاتی ہیں آپ کہاں ہیں میں پریشان ہو رہی ہوں میں اکیلی ہوں بجلی چلی گئی ہے. میری ماں بہنوں قبر میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمیں اس سے کیا ہم پہ میلے رہیں گے قبر میں مگر ہم اکیلے رہیں گے. قبر میں ہمیں اکیلے رہنا ہے. آپ میں سے ہر ایک کو قبر میں اکیلے اترنا ہے مجھے اکیلے اترنا ہے. میری ماں میرے ماں باپ کو میرے بچوں کو میری بہنوں کو ہر مسلمان کو ہر انسان کو قبر میں اکیلے اترنا ہے. کوئی بھی ساتھ نہیں جاتا. اور پھر دنیا اتنی سنگ دل ہے کہ قبر میں اتارتے ہیں اوپر اینٹیں رکھتے ہیں اوپر مٹی ڈالتے ہیں مٹی ڈال کے چند منٹ وہاں بیٹھ کے کلول پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر جا کے اپنے گھروں میں سو جاتے ہیں. ہماری قبر میں اکیلی راتیں گزرتی ہیں اور اگر کوئی محبت والے بھی ہیں تو چند دن آتے ہیں چند دن کے بعد پھر ان کو بھی یاد نہیں رہتا کہ کوئی ماں تھی کوئی باپ تھا کوئی بھائی تھا کوئی بہن تھی کوئی بیٹی تھی. مائیں بھی اپنے بچوں کو بھول جاتی ہیں باپ بھی اپنے جنے ہوئے بچوں کو بھول جاتے ہیں. 4 دن روتے اس کے بعد کوئی یاد نہیں کرتا. نظامی ایسا ہے اگر یہ زندہ لوگ مرنے والوں ہی کی یاد میں تڑپتے رہے تو دنیا کا نظام کیسے چلے. نظامی ایسا ہے. اس لیے انسان کو دنیا میں اتنا مگن نہیں ہونا چاہیے کہ قبر ہی کو بھول جائے.
جہاں جانا ہے آخرت ہی کو بھول جائے، جہاں رہنا ہے اللہ کو بھول جائے، جس نے بنایا ہے اللہ کے نبی کو بھول جائے، جس کی اقتدا کا اور جن کی غلامی کا اور جن کی پیروی کا ہمیں حکم ہے، ہم انہی کو بھول جائیں۔ کھانا پینا، گھر بنانا، نوکری کرنا، ملازمت کرنا، شادیاں کرنا، بچے جننا، بچے پالنا، یہ سارے دنیا کے کام ہیں جو کرنے ہیں، چھوڑنے نہیں ہیں، لیکن دنیا میں اتنا مگن ہونا کہ اللہ ہی یاد نہ رہے، آخرت یاد نہ رہے، جنت یاد نہ رہے، جہنم یاد نہ رہے، قبر کا اندھیرا یاد نہ رہے۔ آج قبر کے اندھیرے کو لوگ بھول کے اپنے دنیا کے گھروں کو روشن کرنے میں مگن ہیں، قبر کے اندھیرے بھولے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی، ان میں سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب، انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں دین کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ آپ علیہ السلام تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، لیکن ان کے جو خاوند تھے ابو العاص، وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو حضرت زینب انہی کے پاس رہ گئی مکی۔ اب ابا مدینے میں اور بیٹی دشمنوں کے بیچ میں۔ بدر کا واقعہ پیش آیا، 70 آدمی قید ہوئے، تو ابو العاص بھی قید ہو گئے۔ مشورہ ہوا کیا کرنا چاہیے، ہمارے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے رائے دیا، رسول اللہ اپنے ہیں کوئی حرج نہیں، رہا کر دیں، فدیہ لے کے رہا کر دیں۔ حضرت عمر نے کہا رسول اللہ رہا بالکل نہ کریں، ان 70 کو ان کے رشتہ داروں کے حوالے کریں، یہ رشتہ دار اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ دار کی گردن کاٹیں، تاکہ اللہ دیکھے ہم کسی کے نہیں، ہم اللہ کے ہیں۔ ہمارے نبی کو حضرت عمر کی یہ رائے پسند نہیں آئی، آپ نے فرمایا ابو بکر کی مثال حضرت ابراہیم کی سی ہے، اور عمر کی رائے سے لگتا ہے کہ عمر کی جو مثال ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی سی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کی مثال حضرت ابراہیم کی سی ہے، جو کہتے ہیں رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اے اللہ یہ جتنے میری امت کے گمراہ ہوئے، اے اللہ جو میرے تابع دار ہیں وہ تو ہے ہی میرے، جو میرے گمراہ ہیں نا اے اللہ ان کو بھی معاف کر دے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی سی ہے، جو کہتے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے اللہ دنیا میں ایک کافر کو بھی چلتا نہ چھوڑ، اگر تو چھوڑے گا تو یہ پھر کفار ہی کو جنم دیں گے، تو کفر ہی بڑھے گا، لہذا ان کا پتہ ہی کاٹ دے۔ ہمارے نبی کو حضرت عمر کی رائے اچھی نہیں لگی، بری لگی۔ فیصلہ حضرت ابوبکر صدیق کی رائے پہ فرمایا، اب فیصلہ یہ ہوا کہ 70 قیدیوں کو آزاد کر لیا جائے، لیکن اسے فدیہ لیا جائے، اور ان میں ہمارے نبی کے داماد بھی تھے ابو العاص، فدیہ لیا جائے۔ چنانچہ سارے کفار نے اپنے فدیے منگوائے، ابو العاص نے بھی فدیہ منگوایا، لیکن سرکار کی بیٹی کیا بیچتی، تو ہمارے نبی کی بیٹی نے اپنے خاوند کی رہائی کے لیے ہار بھیج دیا، سونے کا ہار بھیج دیا۔ جب سب کے فدیے پیش کیے گئے تو فدیے پیش ہوتے گئے اور قیدی رہا ہوتے گئے۔ جب ابو العاص کی باری آئی اس نے ہار پیش کیا، جب ہمارے نبی کے سامنے ہار آیا تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، آپ رونے لگ گئے، اور آپ نے فرمایا اس ہار کو دیکھ کے مجھے میری خدیجہ یاد آ گئی ہے، اس لیے کہ میری بیوی خدیجہ نے یہی ہار جہیز میں میری بیٹی زینب کو دیا تھا، تو میری بیٹی کے پاس اور کچھ تھا نہیں، اس لیے خادم کی رہائی کے لیے ہار بھیج دیا۔ تو علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، تو صحابہ نے کہا رسول اللہ ہم سب کی رائے یہ ہے کہ ابو العاص کو بغیر فدیے کے رہا کر دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ کے اصرار پر اب علیہ السلام نے وہ ہار اپنی بیٹی کو واپس بھیجا، اور ابو العاص کو بھیجا اس شرط پر کہ تم جاؤ اور میری بیٹی کو جا کے میرے پاس بھیج دو، میری بیٹی کو مجھ سے جدا نہ کرو۔
ابو العاص گئے اور جا کے حضرت زینب کو وہاں سے بھیجا، لیکن جب حضرت زینب نکلنے لگی تو کفار قریش کو غیرت آ گئی، محمد کی بیٹی ایسے سر عام جائے، ہم نہیں ہونے دیں گے ایسے۔ چنانچہ جب وہ نکل رہی تھیں مکہ سے اپنے ابا کی طرف ہجرت کر کے، تو حبار ابن اسود رشتہ دار تھا، حبار ابن اسود نے ایک برچھا مارا جس سے اونٹنی اچھلی، جس میں حضرت زینب بیٹھی ہوئی تھی نا، وہ اچھلی اور حضرت زینب الٹ کے زمین پہ گر گئی، اور پیٹ میں حمل تھا، حمل ضائع ہو گیا اور زخم آیا، اور اس زخم میں 1 سال تڑپتی رہیں یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے مبارک لاش کو، اپنی بیٹی کی مبارک جسم کو لے کر قبرستان تشریف لائے، اور قبرستان میں جب ان کو دفنانے لگے تو ہمارے نبی خود قبر میں اتر گئے اور اپنی بیٹی کو قبر میں اتارا اور اپنی بیٹی کی تدفین فرمائی۔ اس کے بعد پھر آپ تھوڑی دیر قبر پہ بیٹھ گئے، جب آپ قبر میں اتار رہے تھے تو آپ اداس تھے، جب آپ قبر سے نکلے اور تھوڑی دیر بیٹھ کے اٹھے تو آپ کا چہرہ بڑا خوش حشاش بشاش تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ جب اپنی بیٹی کو قبر میں اتار رہے تھے، جب آپ قبر سے نکلے تھے تو آپ اداس تھے، اب آپ کا چہرہ بڑا حشاش بشاش ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری بیٹی کا عمل قبر میں کمزور نہ پڑ جائے، میں نے اللہ سے دعا کی، میری بیٹی کے لیے آسانی ہو گئی۔ میری ماں بہنوں، جب حضرت زینب کو حضور کی دعا کی ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ کا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا؟ کبھی اس کو سوچا ہم نے؟ یہ مائیں اس کو تو تنہائی میں سوچ کے روتی ہیں کہ میرے بچے کو 10 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہو رہی، میرے بچے کو 10 سال ہو گئے ڈگری لیے ہوئے اور اس کو نوکری نہیں مل رہی، اور میری بیٹی کو اتنی جگہوں سے دیکھنے کے لیے آئے اور ہر ایک یہاں سے خوش ہو کے جاتا ہے اور بعد میں جا کے انکار کر دیتا ہے، میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ اس کو یاد کر کے مائیں روتی ہیں، لیکن اس کو یاد کر کے نہیں روتی کہ قبر میں کیا بنے گا، آخرت میں کیا بنے گا، حشر میں کیا بنے گا۔ اصل زندگی وہ ہے، اس کے لیے پریشان ہونا ہے، کیا بنے گا۔ قیامت میں جب ہم پیش ہوں گے تو قیامت کے کئی سارے میدان نہیں ہوں گے، محشر کئی سارے نہیں ہوں گے، ایک ہی محشر ہوگا، ایک ہی جلسہ ہوگا، ایک ہی پروگرام ہوگا، ایک ہی جلسہ ہوگا۔ اسی جلسے میں حضرت ابوبکر صدیق بھی پیش کیے جا رہے ہوں گے، اسی جلسے میں حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی بھی پیش کیے جا رہے ہوں گے، اسی جلسے میں حضرت عائشہ کو بھی پیش کیا جا رہا ہوگا، حضرت اماں فاطمہ کو بھی پیش کیا جا رہا ہوگا، حضرت اماں خدیجہ کو بھی پیش کیا جا رہا ہوگا، اور اسی میدان میں، اسی جلسے میں حضرت زینب جو حضرت امام حسین کی بہن ہے، جنہوں نے سارا کربلا کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کو بھی پیش کیا جا رہا ہوگا، حضرت امام حسین کو بھی پیش کیا جا رہا ہوگا، حضرت امام حسن کو بھی پیش کیا جا رہا ہوگا۔ یہ سارے اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہوں گے، یہ سارے اللہ کی حاضری میں حاضری دے رہے ہوں گے، اسی جلسے میں، اسی پروگرام میں آپ کی اور میری بھی پیشی ہونے والی ہے۔ بتائیے کتنی شرمندگی ہوگی، کتنی شرمندگی ہوگی۔ سارا خاندان کٹوا کے بھی امام حسین نے نماز نہیں چھوڑی، سارا خاندان آنکھوں سے ذبح ہوتا دیکھ کر بھی حضرت زینب نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ جب آج کی اور وہاں کھڑی ہوگی تو کتنی اسے شرمندگی ہوگی، کتنی اس میں ذلت چھائی ہوگی، کتنی اس میں رسوائی چھائی ہوگی، کتنا اس کا سر جھکا ہوا ہوگا۔ وَتَرَاهُمْ خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ
यंजुरून मिन तरफिन खफी, उनके चेहरों पे जिल्लत छाई हुई होगी, उनकी गर्दनें झुकी हुई होंगी और वो शर्म के मारे सर उठा न सकेंगे और कनखियों से चुपके चुपके देख रहे होंगे कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। इसलिए मेरी माँ बहनों, आखिरत की तैयारी करें, आखिरत की मेहनत करें, आखिरत की कोशिश करें, आखिरत के लिए फिक्रमंद हो, दुनिया के लिए फिक्रमंद हो। ये दुनिया के बड़े बड़े घर देख के कभी 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 ये आरज़ू न करें कि हमारे भी बड़े बड़े घर होते, हमारे भी बड़े बड़े बंगले होते। अगर बंगले होना कोई इज्जत होती तो हमारे नबी का बंगला दुनिया में सबसे आलीशान होता। अगर ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में सवारी करना, अगर ये इज्जत की बात होती तो हमारे नबी की सवारी सबसे अच्छी होती। हमारे नबी ने तो सारी जिंदगी गधों पे सवारी की है, ऊंटनी पे सवारी की है, खच्चर पे सवारी की है। आप चाहते अल्लाह आपके लिए, जो अल्लाह आपके लिए मेराज की रात को बुर्राक भेज सकता था, वो अल्लाह आपके लिए आपके इंतकाल के वक्त तक भी तो आपके घर के दरवाजे पे बुर्राक को बांध देता। लेकिन नहीं, सारी दुनिया को दिखाना था कि हमारी नजरों में दुनिया की वैल्यू नहीं है, हमारी नजरों में अच्छी सवारियों की वैल्यू नहीं है, हमारी नजरों में बड़े बड़े बंगलों की वैल्यू नहीं है, हमारी नजरों में अच्छे लिबास की, अच्छी पोशाक की वैल्यू नहीं है, हमारी नजरों में अच्छे जेवर और बड़ी खूबसूरत ज्वेलरी की अहमियत नहीं है। हमारी नजरों में तो अमल की अहमियत है, अमल की अहमियत है। आप अलैहिस्सलाम घर में दाखिल हुए, हजरत अम्मा फातिमा के घर में बेटी से मिलने के लिए तशरीफ लाए। आपने देखा कि हजरत फातिमा चक्की चला रही है। आप में से किसी ने चक्की नहीं चलाई होगी, आप नहीं समझ सकती कि चक्की चलाना कितना बड़ा जंजाल है, चक्की चलाना कितना मुश्किल काम है। हमारे तो आजकल के मर्द भी नहीं चला सकते, इतना मुश्किल काम होता है। पहले जमाने की औरतें सेहतमंद थी, जफाकश थी, वो चलाती थी। हज़रत अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अच्छा, आप ये भी देखें कि हज़रत अम्मा फातिमा का इंतकाल ही हुआ है 26 साल की उम्र में या 24 साल की उम्र में। अब ये वाक़या से पहले क्या है, क्या उम्र है चक्कियां चलाने की, क्या उम्र है चक्कियां चलाने की, और वो भी सरकार दो आलम की बेटी, सरकार दो आलम की शहजादी, जिसके बारे में आपने फरमाया अम्मा तरज़ीना अन तकूनी सय्यदत निसाए अहलिल जन्नह। ए मेरी बेटी, क्या तू इस बात से राजी नहीं है कि अल्लाह ताला तुझे जन्नत की सारी औरतों की सरदारन बना दे? ये भी एक मौके पे फरमाया, एक मौके पे फरमाया। वो पिछली बात जरा याद रखें। हमारे नबी अम्मा फातिमा के पास तशरीफ लाए तो आपके साथ हज़रत फातिमा बीमार थी उन दिनों। आपको मालूम हुआ कि बेटी बीमार है, आप पूछने आ गए। जब घर में दाखिल हुए तो साथ आपके एक और सहाबी भी थे। अब उनको कहना कि भाई आप बाहर बैठे, मैं आता हूँ, अच्छा नहीं लगा। अब अलैहिस्सलाम की तबीयत में हया बहुत थी, हिजाब बहुत था। हमारे नबी बड़े बाहिजाब थे, बड़े शर्मीले थे, बड़े बाहया थे। जैसे आजकल लोग मुंह फट होते हैं ना, जो मुंह में आया कह देते हैं, जो मुंह में, और कहते हैं हम तो भाई हम बात कहते हैं साफ साफ। इसको वो खूबी समझते हैं, इसको वो खूबी समझते हैं, इसको कहते हैं मुंह फट, जो मुंह में आया बोल दिया। हमारे नबी हयादार थे, हमारे नबी हिजाब वाले थे, हमारे नबी शर्मीले थे। इमरान बिन हुसैन से ये भी नहीं कह पाए भाई आप थोड़ा सब्र करें, मैं बेटी से मिल के आता हूँ। आपने बेटी का दरवाजा बजाया और फरमाया बेटी मैं आपसे मिलने आया हूँ, आप पर्दा कर लें, एक तरफ इमरान को बिठाऊंगा फिर आपसे मिलूंगा। हजरत अम्मा फातिमा ने कहा अब्बू मेरे पास चादर नहीं है, किससे पर्दा करूं? आज का बाप अपने दिल पे हाथ रख के देखे कि जब उसकी ब्याई हुई बेटी उसको कहे कि अबू चादर नहीं है, तो वो बाप तो जीते जी मर जाएगा कि अरे मेरी बेटी ऐसी जिंदगी गुजार रही है। आप अलैहिस्सलाम ने अपने कंधे से चादर उतारी, हज़रत फातिमा को पकड़ाई, उन्होंने अपने चेहरे को छुपाया, इमरान बिन हुसैन को एक तरफ बिठाया। जब आप घर में आए और बेटी के चेहरे पे नजर पड़ी तो बहुत कमजोर हो गई थी, बहुत कमजोर हो गई थी, चेहरा पीला पड़ गया था। आप अलैहिस्सलाम बेइख्तियार अपनी बेटी से लिपट गए। वो नबी जो ताइफ में पत्थर खा के न रोया, जो उहद में
جو احد میں 3 پتھر کھا کر اور بے ہوش ہو کر لہو لہا ہو کر نہ آیا، وہ نبی آج اپنی بیٹی کی حالت زار کو دیکھ کے رو پڑا، اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور آپ رو پڑے، آپ رو رہے تھے اور آپ کی بیٹی بھی آپ کے سینے سے لگ کے رو رہی تھی۔ باپ کے سینے سے لگ کے بیٹی نے روئے تو اور کس کے سینے سے لگ کے روئے؟ حضرت فاطمہ بھی رو رہی ہیں، حضور بھی رو رہی ہیں۔ وہ کیا عجب منظر ہوگا جب اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا محبوب بھی رو رہا ہے اور میرے محبوب کی لخت جگر بھی رو رہی ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھپکی دے کر اپنی بیٹی کو تسلی دی اور فرمایا اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے میری بیٹی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت کی ساری عورتوں کی سردار بنائے، تیرے بچوں کو جنت کے جوانوں کا سردار بنائے؟ اور تسلی دے دی، اور یہ نہیں کہا میں کرتا ہوں انتظام تمہارے لیے، اب بس بہت ہو گئی، میں کہتا ہوں علی سے اب تمہارا کوئی انتظام ہو، بہت ہو گئی۔ آپ نے یہ نہیں کہا آج ہمیں صبر کر، جنت کی عورتوں کی تو سردارن ہے۔ اور حضرت فاطمہ کا یہ حال اس لیے ہو گیا تھا اس لیے کہ 2 پریشانیاں درپیش تھیں، ایک فاقہ تھا، ایک بیماری تھی۔ بیماری میں بھی آدمی کمزور ہو جاتا ہے اور فاقے سے بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ جب یہ دونوں باتیں جمع ہو گئی تو اس سے فاطمہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اپنی بیٹی کے گھر میں داخل ہوئے، حضرت فاطمہ چکی چلا رہی تھی، مشکل کام چکی چلا رہی تھی، لیکن اس سے یہ ایک معمول کا کام تھا، یہ آپ کو معلوم تھا کہ میری بیٹی چکی چلاتی ہے، ہاتھ میں چھالے بھی پڑ گئے تھے، چکی چلا رہی تھی، لیکن جس بات نے ہمارے نبی کا دل چیر کے رکھ دیا وہ یہ تھی کہ ہمارے نبی کی بیٹی نے اپنا سر چھپانے کے لیے اونٹ کی پیٹھ پہ جو کپڑا ڈالا جاتا ہے نا، میلا کچیلا پھٹا ہوا جس پہ گھاس رکھی جاتی ہے، جس پہ سامان لادا جاتا ہے، وہ اونٹ کی پیٹھ والا کپڑا اپنے سر پہ ڈالا ہوا ہے اور اس سے اپنا سر چھپا کے وہ چکی چلا رہی ہے۔ بس یہ منظر ہمارے نبی کے دل کو گھائل کر گیا، ہمارے نبی کے دل کو چیر گیا اور آپ نے صلاۃ والسلام کی چیخ نکل گئی، لیکن آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور فرمایا یا بنیۃ تحملی مرارۃ الدنیا بحلاوۃ الآخرہ فإن اللہ عز وجل وعدنی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ میری بیٹی دنیا کی اس کڑواہٹ کو آخرت کی مٹھاس کے بدلے برداشت کر، اس لیے کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن مجھے راضی کرے گا۔ دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے جس کے لیے ہم پریشان ہیں، جس کے لیے ہم دن رات حرکت میں رہتے ہیں، یہ اصل نہیں ہے۔ اصل زندگی وہ ہے جس کے لیے سرکار بھی پریشان رہے، آپ کے اہل بیت بھی پریشان رہے، آپ کے صحابہ بھی پریشان رہے۔ جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو ہم سوچ ہی نہیں رہے، کتنی نادانی کی بات ہے۔ اور بتائیے اگر اسی طرح بغیر تیاری کیے اور بغیر اس کے لیے کوئی اعمال جمع کیے اگر ہم دنیا سے چلے گئے تو میری ماں بہنوں قبر میں کیا بنے گا؟ موت کے وقت کیا بنے گا؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اے میرے نبی تو دیکھے گا اس دن دنیا میں عیاشیاں کرنے والے اور آخرت کو بھول کر زندگی گزارنے والے، اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزارنے والے، میرے نبی دیکھنا قیامت کے دن ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور وہ رو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اللہ دیکھ لیا، سن لیا، یقین آ گیا، ایک مہلت اور دے دے، ایک چانس اور دے دے، ہم دنیا میں جائیں تجھے راضی کر کے آئیں۔ اللہ کہیں گے ہرگز نہیں، جو موقع تھا وہ تم نے ضائع کر دیا، اب تمہارے لیے ذلت کے عذاب کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں آخرت کی تیاری کریں، اللہ کو راضی کریں، دنیا کے دکھوں کو اگنور کریں، دنیا کے غموں کو اگنور کریں، آخرت کا غم اور لیں تو آپ کو دنیا کے غم بہت چھوٹے چھوٹے نظر آئیں گے۔ جیسے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھنے کے بعد سڑکوں پہ چلنے والی گاڑیاں چونٹیوں سے بھی چھوٹی نظر آتی ہیں، چونٹی سے بھی چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں۔ جب آپ آخرت کے غم کے پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے نا پھر یہ چیز آپ کو پریشان نہیں کرے گی، رشتہ نہیں ہو رہا، روزگار نہیں ہو رہا، بیماری نہیں جا رہی،
نظر لگ جاتی ہے، پریشانی ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، ساس تانے دیتی ہے، بہو تانے دیتی ہے، نند نے چیر کے رکھا ہوا ہے، اور فلاں نے یہ کر رکھا ہے، فلاں نے یہ کر رکھا ہے، شوہر ظالم بنا ہوا ہے، بہت بےزتی کرتا ہے۔ یہ سارے دکھ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جیسے چونٹیاں چل رہی ہیں، جیسے چونٹیاں چل رہی ہیں۔ جب جہنم کا غم آپ کو لگ گیا، آخرت کا غم آپ کو لگ گیا، قیامت کی پیشی کا غم آپ کو لگ گیا، تو یہ دنیا کے غم آپ کو بچوں کے کھیل نظر آئیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بچے کا کھلونا تھوڑا سا ٹوٹ جائے نا تو بچہ روتا ہے، پریشان ہوتا ہے، حالانکہ 50 روپے کی پلاسٹک کی گاڑی ہے، اگر وہ ٹوٹ گئی تو کون سی قیامت آ جائے گی بھائی، لیکن وہ روتا ہے اس لیے کہ وہ اس کو بہت بڑا نقصان سمجھتا ہے۔ اس سے کوئی ٹافی چھین لے تو وہ گھنٹوں روتا ہے، میری ٹافی چلی گئی، لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر ٹافی کے لیے نہیں روتا، پھر پراپرٹی کے لیے روتا ہے، نوکری کے لیے روتا ہے، روزگار کے لیے روتا ہے، لیکن جب مرے گا تو پھر یہ چیزیں اس کو بچوں کا کھیل نظر آئیں گی۔ اس لیے مرنے سے پہلے میں بھی تیاری کروں، آپ بھی تیاری کریں۔ آج تک جو زندگی گناہوں میں گزری ہے میں بھی سچی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی سچی توبہ کر لیں۔ مرنے سے پہلے چانس ہے، مرنے سے پہلے موقع ہے۔ اللہ بڑے مہربان ہے، اللہ بڑے قدردان ہے۔ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے، جب بندی سچی توبہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھتے پہلے یہ بتا تو نے کیا کیوں، جیسے دنیا میں پوچھتے ہیں نا اجی ہو گیا، نہیں مجھے بتا تو نے کیا کیوں، تجھے شرم نہیں آئی؟ اللہ یہ نہیں پوچھے گا کیا کیوں، اللہ یہ نہیں پوچھے گا تمہیں شرم نہیں آئی؟ اتنی نعمتیں میں نے تمہیں دی تھی، میں نے تمہیں آنکھیں اس لیے دی تھی کہ تم فیس بک پہ بیٹھ کے منہ کالا کرو، میں نے تمہیں آنکھیں اس لیے دی تھی تم یوٹیوب پہ بیٹھ کے منہ کالا کرو، میں نے تمہیں کان اس لیے دی تھی کہ میوزک سنو، میں نے تمہیں زبان اس لیے دی تھی کہ ماں باپ سے بدتمیزی کرو، شوہر سے بدتمیزی کرو، آپس میں بدتمیزی کرو، لڑو بھڑو، جھوٹ بولو، غیبتیں کرو، اس لیے دی تھی۔ اللہ یہ نہیں کہے گا۔ جب ایک دفعہ بندہ بندی اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں اور توبہ طائب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غفرت لک ولا ابالی، سب معاف کر دیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھ سے کون پوچھے گا۔ کسی کی ایف آئی آر کٹ جائے نا، کسی کی ایف آئی آر کٹ جائے تو ایسے چھوکے بھی ہاتھ کٹ جاتے ہیں، ایسے تو کچھ نہیں کر سکتا بھئی، اب تو اس کا معاملہ کورٹ پہ چلا گیا، عدالت میں چلا گیا، میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس سے اوپر کوئی ہے ہی نہیں۔ فرعون کو معاف کر دے اسے کون پوچھے، قارون کو معاف کر دے اسے کون پوچھے، ابو جہل کو معاف کر دے اسے کون پوچھے، اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ فرماتے ہیں تم سے پوچھوں گا میں، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اسے سچی توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لی تو پچھلا سب صاف، پچھلا سب معاف، اللہ مہربان ہے، معاف کر دیں گے۔ لیکن آئندہ اپنی زندگی کا رخ تبدیل کریں، اپنی منزل کو تبدیل کریں، اپنا مقصد تبدیل کریں، دنیا کو مقصد مت بنائیں، یوں بچوں کے کھلونے میں ٹائم ضائع نہ کریں اپنا۔ نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، اللہ کو راضی کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اوروں کو نیکی کی نصیحت کریں۔ اللہ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ دیں۔ اذان سن کر ہمارے گھروں میں، اذان سن کر ہمارے گھروں میں کھلبلی مچ جانی چاہیے۔ ہمارے گھروں میں نماز میں سستی ہے، جو پکے نمازی گھرانے کہلاتے ہیں وہ بھی نماز اہتمام سے نہیں پڑھتے۔ اہتمام کسے کہتے ہیں؟ اہتمام ہے ہم سے، اہتمام ہے ہم سے مشتق ہے، ہم اصل مادہ ہے اور اس میں باب افتعال کی وجہ سے تا ڈال کے اس کو اہتمام بنا دیتے ہیں۔ اصل ہے ہم یعنی پریشان ہونا، فکر مند ہونا۔ جیسے گاڑی کی فکر ہوتی ہے نا، پہلے لوگ اسٹیشن پہ بیٹھ جاتے تھے، بار بار پوچھتے تھے جا کے دفتر معلومات کے دفتر سے، اچھا جی گاڑی کہاں پہنچی ہے، اب کہاں پہنچی ہے، اب وہ ٹریکر آ گئے ہیں، اب وہ موبائلوں میں ایپ آ گئی ہے، اس میں پتا چلتا ہے گاڑی اب یہاں پہنچی، اب یہاں پہنچی، بار بار چیک کرتے ہیں گاڑی کہاں پہنچی ہے۔ فکر مند رہیں کہ نماز میں کتنی دیر ہے،
باقی کتنی دیر رہ گئی، باقی کتنی دیر رہ گئی، باقی کتنی رہ گئی؟ ادھر حال یہ ہے کہ اذان ہو گئی ہے، کہتے ہیں ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی بہت وقت ہے، ابھی بہت وقت ہے۔ مردوں کو تو چلو کچھ احساس ہوتا ہے کہ بھئی ہماری نماز 4:15 بجے عصر کی کھڑی ہونی ہے، لیکن عورتوں کو تو یہ بھی ٹینشن نہیں ہوتی۔ عورتیں 4:15 بجے پڑھیں، 4:45 بجے پڑھیں، غروب آفتاب سے 10 منٹ پڑھیں، ان کو کون پوچھنے والا ہے؟ اہتمام نہیں ہے نماز کا، اہتمام یہ ہے کہ محلے کی مسجد کی اذان کی آواز جب کانوں میں پڑے تو گھروں میں کھلبلی مچ جائے، مرد عورتیں بچے سب وضو کرنے لگ جائیں، عورتیں مصلی پہ آ جائیں، مرد مسجد میں آ جائیں، اللہ دیکھے کہ میرے بندے نے، میری بندی نے میری آواز سن کے سارے کام ادھورے چھوڑ دیے اور مصلی پہ آ گئی۔ جب بندی اللہ کی آواز کو سن کر سارے کام ادھورے چھوڑ کر مصلی پہ آئی ہے، بتاؤ جب یہ ماں، بیٹی، بہن، جب یہ عورت، جب یہ اللہ کی بندی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اللہ کو بلائے گی، اپنے دکھوں میں پریشانیوں میں اللہ کو پکارے گی، تو اللہ بھی ایسے ہی جلدی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو اچھا کرتا ہے اس کا بدلہ اچھا ہی دیا جاتا ہے۔ جو اللہ کی پہلی پکار پہ لبیک کہہ کے مصلی پہ پہنچتی ہے، جب یہ ہاتھ اٹھاتی ہے، اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اس لیے ہمارے گھروں میں نماز کا اہتمام ہونا چاہیے، ایسی نماز، اذان ہوئی سب کام ادھورے۔ آپ نے چائے کا کپ ہاتھ میں لیا ہوا ہے، چائے بعد میں گرم ہو جائے گی، دوبارہ پک بھی جائے گی، پہلے مصلی بچھا کے اللہ سے اپنی محبت کا اظہار تو کریں۔ یہ تو محبت کا اظہار ہی نہیں ہوا، اذان ہو رہی ہے اور میں کہہ رہی ہوں کہ چائے کا کپ پہلے پورا ہوگا، اس لیے کہ سر میں درد ہے، مہمانوں سے پہلے فارغ ہوں گے، بچوں سے پہلے فارغ ہوں گے، بچے ابھی اسکول سے آئیں، ابھی ان کو کھانا دیں گے، پھر کپڑے بدلیں گے، 3:15 بجے نماز پڑھیں گے، اس وقت بھی تو زور کا ٹائم ہوتا ہے۔ یہ اہتمام نہیں ہے، اہتمام یہ ہے کہ ابھی بچوں نے آ کے دستہ رکھا ہی ہے اور بچے کہہ رہے ہیں امی بھوک، آپ کہہ رہی ہیں بیٹا اذان ہو رہی ہے، پہلے نماز پڑھوں، پہلے اللہ کی حاضری میں حاضری دوں، پھر تمہیں کھانا بھی دے دوں گی۔ اللہ پہلے ہے، باقی سب بات۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے، لوہار تھے، لوہا کوٹتے تھے، جب اذان کی آواز سنتے تھے، اذان کی آواز سنتے تھے، لوہا ہتھوڑا ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہوتا تھا، جب اذان کی آواز کان میں پڑتی تھی تو اٹھائے ہوئے ہتھوڑے کو لوہے پہ مارتے نہیں تھے بلکہ اٹھا کے رکھ لیتے تھے اور بے قرار ہو کر دیوانگی کے ساتھ اشعار پڑھتے تھے، اذا ما دعا داعیکم کنت مسرعا مجیبا لمولا جل لیس له مثل، اے اللہ جب تیرا پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں دیوانہ ہو جاتا ہوں، میں بھاگ بھاگ کے تیرے گھر کی طرف چلتا ہوں، اس لیے کہ میرے آقا نے بلایا ہے، میرے اس رب نے بلایا ہے جس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ ہے نماز۔ آپ ایسی نماز پڑھیں، اذان سنتے ہی پہلے وضو، پھر نماز، پھر دوسرے کام۔ آپ ایسی نماز پڑھنا شروع کر دیں، آپ کی دعائیں قبول نہ ہو تو کہنا، نماز پڑھنے میں آپ کو مزہ نہ آئے تو کہنا۔ ابھی ہماری نمازیں خوشخوشی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے نماز کو قربان کر رکھا ہے دنیا کے کاموں پر۔ جب ہم دنیا کے کام قربان کریں گے نا نماز میں، تو پھر نماز میں مزہ آئے گا۔ کہ سجدے میں آپ جائیں گی، آپ نے چائے کا کپ آدھا ہی چھوڑ دیا، مہمانوں کو بیچ میں ہی چھوڑ دیا، بچوں کو ایسے ہی بٹھا لیا کہ بیٹا تم بیٹھو میں نماز پڑھ لوں، آپ نے سارے کام ادھورے چھوڑے، اب آپ نماز میں کھڑی ہوئی ہیں، خدائے پاک کی قسم اب جب آپ سجدے میں جائیں گی آپ کا سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہیں کرے گا، آپ کو نماز میں وسوسے نہیں آئیں گے، آپ کو نماز میں مزہ آئے گا، آپ کا سلام پھیرنے کو دل نہیں کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے، بھائی نماز میں خشوع خضوع کہاں ہے؟ جب آپ نے دنیا کو آگے رکھا ہوا ہے، نماز کو پیچھے رکھا ہوا ہے، تو نماز میں کیسے مزہ آئے گا؟ نماز میں مزہ کب آئے گا؟ جب آپ نماز کو اہمیت دیں، ٹھہر کے پڑھیں، مزے لے کے پڑھیں، سجدے کی تصویر پڑھیں مزے لے کے، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار جو بڑی شان والا ہے۔ اللہ کو کتنا پیار آتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے سب سے زیادہ بندہ اور بندی اللہ کے جو قریب ہوتے ہیں نا وہ سجدے میں ہوتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا جو منتظم سے چمٹ کے دعائیں کر رہا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہے، یہ نہیں کہا، اگر یہ فرماتے تو غریب کہا جاتا، غریب اللہ کے قریب کیسے ہوتا؟ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ بندہ اور بندی اللہ کے قریب اس وقت ہوتے ہیں جب وہ سجدے میں ہوتے ہیں، اور اس وقت دعائیں بھی سب سے زیادہ قبول ہوتی ہیں۔
اس لیے نماز پابندی سے پڑھیں، دن کی ابتدا قرآن کی تلاوت سے کریں، کچن سے نہ کریں، دن کی ابتدا کچن سے نہ کریں، کچن سے نہ کریں، کچن سے نہ کریں، مصلی سے کریں، قرآن سے کریں، سارا گھر قرآن پڑھے، اس کے بعد عورتیں کچن میں جائیں، اس کے بعد پھر ناشتے تیار ہو، اس کے بعد ناشتے کیے جائیں، پہلے نماز پڑھیں، پہلے تلاوت کریں، بچے بھی قاعدہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہوں، مرد بھی قرآن کھول کے بیٹھے ہوئے ہوں، عورتیں بھی قرآن کھول کے بیٹھی ہوئی ہوں۔ بتائیے اس گھر سے اللہ کی رحمتیں برسیں گی کہ نہیں برسیں گی؟ ان گھر والوں کو اللہ محبت کی دولت دے گا کہ نہیں دے گا؟ ہمارے گھر تو جہنم بنے ہوئے، لڑائیاں 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 لڑائیاں، ماں باپ کی بچوں سے نہیں بن رہی، بچوں کی ماں باپ سے نہیں بن رہی، کوئی کسی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ نفرتیں اللہ پاک نے بطور سزا کے گھروں میں ڈالی ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ کو راضی نہیں کر رہے، ہم دنیا میں مگن ہو گئے، دنیا کے دیوانے ہو گئے۔ اپنے گھروں اپنے دلوں کی ابتدا مصلی سے، نماز سے، قرآن کی تلاوت سے، اللہ کے ذکر سے، نبی پاک علیہ السلام پر درود سے، گناہوں پر استغفار سے کریں۔ دیکھیں آپ کے گھروں میں رحمتیں آتی ہیں کہ نہیں آتی، برکتیں اور محبتیں آتی ہیں کہ نہیں آتی۔ 10 بجے اٹھ رہے ہیں اور منہ دھویا نہیں دھویا اور ناشتہ کر کے دفتر جا رہے ہیں، کیسے محبتیں آئیں گی؟ منحوس ہی منحوس ہوگا سارا دن۔ اس لیے سچی توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں، اپنی زندگی دین کے مطابق لائیں، اللہ سے محبت کریں، اللہ کے نبی سے محبت کریں، اللہ سے محبت کریں، اللہ سے محبت میں اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے نبی سے محبت کریں، اللہ کے نبی سے محبت میں اللہ کے نبی کے درود کثرت سے پڑھیں، اور اللہ کے نبی سے محبت میں اللہ کے نبی کے ہر طریقے کو ڈھونڈیں اور اس کو زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اپنے بچوں کو اس میں لائیں، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں، اپنے گھروں کا سنت کے مطابق ماحول بنائیں، اپنے گھروں میں اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ کریں۔ ہمارے گھروں میں نبی کی سنتیں مٹی ہوئی ہیں، بس میلاد مناتے ہیں ربیع الاول میں، اس کے علاوہ سارا سال ہم کسائی بنے ہوئے، ہمارے ہاتھوں میں چھریاں ہیں، اپنے نبی کی سنتوں کو ذبح کر رہے ہیں۔ روزانہ سینکڑوں سنتیں جن گھروں میں ذبح ہوتی ہوں، بتائیے ان گھروں پہ اللہ کی رحمتیں کیسے برسیں گی؟ نوجوان بچیوں کے سروں سے دوپٹے سرکے ہوئے، بہت ہلکا لفظ کہہ دیا میں نے، دوپٹے ہیں ہی نہیں، دینداروں گھروں میں دوپٹے سرکے ہوئے، بے دین گھروں میں تو دوپٹے ہی نہیں ہیں، دوپٹے انہوں نے کبھی دیکھے ہی نہیں ہیں، برقعے دیکھے ہی نہیں ہیں انہوں نے۔ اللہ کی طرف سے لعنت ہے جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے، جب اللہ کسی عورت سے ناراض ہوتا ہے نا، جب اللہ کسی عورت سے ناراض ہوتا ہے، جب اللہ کسی عورت سے ناراض ہوتا ہے، جب اللہ کسی عورت سے ناراض ہوتا ہے، اس کے منہ پر کوئی داغ نہیں لگا دیتا، اس کے گال کو چپکا نہیں دیتا، اس کی ناک کو چپکا نہیں دیتا، اس کے ہونٹ کالے اور موٹے نہیں کر دیتا۔ جب اللہ کسی عورت سے ناراض ہوتا ہے، اس سے برقع چھین لیتا ہے، اس سے دوپٹہ چھین لیتا ہے، اس کے دل میں دوپٹے کی نفرت ڈال دیتا ہے، اس کے دل میں برقعے کی نفرت ڈال دیتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ اس عورت کی آنکھ میں موتیاں پیدا نہیں کر دیتا کہ وہ کانی نظر آئے۔ جب اللہ کسی عورت سے ناراض ہوتا ہے، جب اللہ کسی عورت سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے سر کے بال گرنے نہیں لگ جاتے، اس کے بال، عورتوں کو اس کی ٹینشن رہتی ہے، بال گر رہے ہیں، بال جھڑ رہے ہیں، بال نرم نہیں ہیں، بال ملائم نہیں ہیں۔ جب اللہ کسی عورت سے ناراض ہوتا ہے اس کا وزن بڑھا نہیں دیتا، عورتوں کو ٹینشن رہتی ہے کہ ہم فٹ رہیں۔ اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے کہ اللہ چربی چڑھا دے اور وزن بڑھا دے، پیٹ نکال دے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے دوپٹہ چھین لیتا ہے، برقع چھین لیتا ہے، برقع چھین لیتا ہے، اللہ برقع چھین لیتا ہے، دوپٹہ چھین لیتا ہے، بے پرد کر دیتا ہے، بے حیا کر دیتا ہے، بازاروں کا شیدائی بنا دیتا ہے، بازاروں کا رسیاں بنا دیتا ہے، شاپنگ مالوں میں پھرنے کی لذت دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن جب اللہ راضی ہوتا ہے اللہ برقعے سے آشنا کر دیتا ہے، سجدے کی لذت دے دیتا ہے، رکوع کی لذت دے دیتا ہے، قرآن کی لذت دے دیتا ہے، اپنے نام کی مٹھاس دے دیتا ہے، اپنے نبی کے درود کی مٹھاس دے دیتا ہے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے،
جب اللہ راضی ہوتا ہے تو زبان کو جھوٹ سے غیبت سے پاک کر دیتا ہے، تبصروں سے پاک کر دیتا ہے، اوروں کے کیڑے نکالنے سے پاک کر دیتا ہے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو نگاہوں کو فیس بک اور یوٹیوب پر ناپاک ہونے سے بچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء، ہم نے بچایا یوسف کو، ورنہ یوسف تو برائی کے سارے اسباب پا چکا تھا، ہم نے بچایا۔ جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے اللہ اس کی نگاہوں کو بچاتا ہے، اس کی زبان کو بچاتا ہے، اس کے دامن کو بچاتا ہے، اس کو برائی سے نفرت دے دیتا ہے جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، برائی سے بچو، بے پردگی سے بچو، گناہوں سے بچو، تبصرے سے بچو، غیبت سے بچو، جھوٹ سے بچو، اوروں کے کیڑے نکالنے سے بچو، نماز میں سستی سے بچو، نماز میں سستی سے بچو، دنیا سے دل لگانے سے بچو، دنیا سے دل لگانے سے بچو۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے فاتقوا الدنیا، فاتقوا الدنیا، بچو دنیا سے، فإنها أسفل من ہاروت و ماروت، بچو دنیا سے، یہ دنیا ہاروت ماروت سے بڑی جادوگرنی ہے۔ جب اس کا کسی پہ جادو چل جائے تو پھر اس کی نظروں میں اللہ کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، آخرت کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، اللہ کے نبی کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، وہ پاگل ہو جاتا ہے، وہ جانور بن جاتا ہے، وہ کتا اور کتیا بن جاتا ہے، اس کی نگاہوں میں حرام حلال کی تمیز اٹھ جاتی ہے، جائز ناجائز کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ جب انسان پہ دنیا جادوگرنی کا جادو ہو جاتا ہے۔ دنیا سے محبت نہ کرو، پیسوں سے محبت نہ کرو، زیادہ آئینے پہ کھڑی مت ہوا کرو، کیسی لگ رہی ہوں یہ سوچو، اللہ کو اچھی لگوں، اللہ کو اچھی لگوں۔ قیامت کے دن جب پیشی ہو اللہ کہ واہ میری بندی تو کتنی اچھی تھی، اللہ کو اچھی لگی، کتنا مزہ آئے گا، ہم حضور کو اچھے لگیں، اللہ کو اچھے لگیں، کتنا مزہ آئے گا، واہ واہ۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ چہرے ایسے سرسبز و شاداب ہوں گے جو اللہ پاک کو دیکھیں گے، اللہ کو دیکھیں گے، حضور کو دیکھیں گے، قیامت کے دن حضور سے ملیں گے، اللہ کو دیکھیں گے۔ یہ تب ہوگا جب دنیا میں نظر کو حرام سے بچایا ہوگا۔ اس میں سچی توبہ کر لیں گناہوں سے اور نیکی کی زندگی اختیار کریں، خود بھی اوروں کو اس پہ لائیں، اپنے گھروں میں دین کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اپنے بچوں کو نیک بنائیں، عابد بنائیں، زاہد بنائیں، اپنے بچوں کے دل سے دنیا کو نکال دیں۔ اپنے بچے کو جب کبھی بچے کو ضرورت پیش آئے بچے سے کہیں بیٹا میں بھی اللہ سے دعا کرتی ہوں، تو بھی اللہ سے دعا کر، وضو کر، نماز پڑھ، اللہ سے مانگ، اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ بچہ کہ ابو فلاں کے ابا نے اس کو موٹر سائیکل لے کے دیا، آپ مجھے موٹر سائیکل لے کے دیتے، آپ بھی مجھے لے کے دینا۔ آپ اسے کہیں بیٹا موٹر سائیکل دنیا کی چاہیے جنت کی چاہیے؟ دنیا کی موٹر سائیکل کیا کرو گے؟ آپ دیکھو موٹر سائیکل چلانے والوں کے کتنے حادثے ہوتے ہیں، کبھی ٹانگیں ٹوٹی پڑی ہیں، کبھی بازو ٹوٹے پڑے ہیں۔ تم نماز پابندی سے پڑھو، فجر میں پابندی سے اٹھا کرو، اللہ تمہیں جنت میں ایسا گھوڑا دے گا جس کے پر ہوں گے اور تم جہاں چاہو گے اس میں اڑ کے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا سے بے رغبتی عطا فرمائے، آخرت کا شوق عطا فرمائے، اللہ سے، اللہ کے نبی سے سچی محبت عطا فرمائے، پچھلی زندگی پہ توبہ کر لیں اور خود بھی یہ زندگی گزاریں، اوروں کو سمجھائیں، دعوت دیں۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہمارے نبی کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اوروں کو سمجھائیں، مرد مردوں کو سمجھائیں، عورتیں عورتوں کو سمجھائیں۔ آپ کے پاس جو بھی آئے، آپ جس کے پاس جائیں، جس سے آپ کی ملاقات ہو، ضرور سے بات کریں، بہن دنیا کچھ نہیں ہے، خواب ہے، سراب ہے، آخرت کی زندگی اصل ہے، اس کی ہم تیاری کریں، ہر ایک سے یہ بات کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔